اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طالبہ، لاسٹ لیکچر میں ہم نے ڈاکٹر وحید قریشی کا تعارف پڑھا تھا اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ڈاکٹر وحید قریشی کا شامل نصاب مضمون ہمارے سلیبس میں اقبال کا تصور وطنیت صفحہ نمبر 21 پہ. اس سبق کے اندر ہم نے یہ پڑھنا ہے کہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی نے وطن کا کیسا تصور دیا. کیا وہ وطن کے تصور کے حامی تھے یا نہیں تھے؟ وہ کیسا وطن دیکھنا چاہ رہے تھے؟ کیا جس طرح کا وطن علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی کا خواب تھا، کیا اس خواب کی تعمیر میں ہم نے کچھ کردار ادا کیا؟ کیا وہ خواب پورا ہوتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے، یا اقبال سرے سے وطن کے تھے ہی مخالف؟ یہ سارا کچھ ہمیں اس وقت سمجھ آئے گی جب ہم نے اس پورے سبق کو پڑھنا ہے. تو جب تک ہم اس سبق کو نہیں پڑھیں گے تب تک ہم نہیں سمجھ سکتے کہ اقبال کیسے وطن کے حامی تھے اور کب تک وہ وطن چاہتے تھے اور کب انہوں نے وطن کی مخالفت کی. اگر تو میں پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ اقبال تو وطن چاہتے ہی نہیں تھے. وہ تو کہتے ہیں کہ مسلمان کا تو کوئی دیس نہیں. تو پھر بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں کہ علامہ اقبال سیاست میں بھی تھے، انہوں نے خطبہ الہ آباد بھی پیش کیا، قرارداد پاکستان بھی پیش کیا. یہ سارا بہت سارے ایسے سوالات ہیں. پھر وہ پیدا ہوتے ہیں اور لوگ تذبذب کا شکار ہو رہے ہیں کہ اقبال وطن کے مخالف اگر تھے تو پھر انہوں نے اتنی جدوجہد وطن کے لیے کیوں کی. اس لیے سبق پڑھنے سے پہلے میں آپ کو اقبال کے نظریات سے آگاہ نہیں کروں گا. ہاں، سبق کے دوران ہم ساتھ ساتھ وضاحت کریں گے تو اس میں آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ ہمارے پاس ایک دلیل آئے گی. ڈاکٹر وحید قریشی کے الفاظ کی صرف وضاحت سے ہمیں پتہ چلے گا کہ ہاں وہ وطن کے حامی تھے اور کب تک حامی تھے. اور جب پورا سبق پڑھنے کے بعد پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ وطن کے کس وقت تک حامی تھے، اور جب انہوں نے دیکھ لیا کہ مسلمانوں کے اندر اتفاق و اتحاد پیدا ہو گیا تو پھر وہ مسلمانوں کے اندر کیا صفات دیکھنا چاہ رہے تھے. تو آئیے صفحہ نمبر 21 پہ سبق کی ریڈنگ کرتے ہیں. پاکستان ایک نظریاتی مملکت ہے. نظریہ رکھنے والے. ہمارا ملک نظریاتی مملکت ہے. ایسا ملک جس کا کوئی مقصد تھا، ایسا ملک جس کے بننے کا کوئی مقصد تھا. نظریہ کہتے ہیں سوچ کو، مخصوص سوچ کو، فکر کو، خیال کو. تو ہمارا ملک بھی ایک فکر کے تحت آزاد ہوا، ایک مخصوص سوچ کے تحت آزاد ہوا، ایک خیال کے تحت آزاد ہوا. اور وہ فکر، وہ نظریہ، وہ سوچ، وہ خیال کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ ایک ایسا خطۂ ارض، یعنی زمین کا ایک ایسا ٹکڑا جہاں مسلمان اپنی مرضی سے دین اسلام کے مطابق اپنی زندگی بسر کر سکیں. اس خطے کے مقصد کیا؟ اس خطے کا مقصد کیا تھا کہ ایسا زمین کا ٹکڑا جہاں مسلمان دین اسلام کے مطابق اپنی مرضی سے زندگی بسر کر سکیں. تو یہ ایک نظریہ تھا. اس نظریے کے تحت ہمارا ملک آزاد ہوا. اور اصول پاکستان کی جدوجہد کا بنیادی محور یہ احساس تھا کہ ایک ایسا خطۂ ارض وجود میں آئے. خطۂ ارض زمین کا ٹکڑا. جو اسلام کی تجربہ گاہ ہو اور اس اعتبار سے جغرافیائی حدود کا مطالبہ اسلامی اقدار کے نفاذ کا مسئلہ قرار پایا. مغربی تصور وطنیت اور اسلام کے تصور ملت کے درمیان کیا فرق ہے؟ اس سوال پہ جانے سے پہلے اوپر والی لائن میں ہم نے پڑھا اس اعتبار سے جغرافیائی حدود
ایسا خطہ جس کی ایک باؤنڈری ہوگی، باؤنڈری وال ہوگی، وہاں ہم نے اسلامی قوانین کو نافذ کرنا ہے۔ تو اس کو ہم کہتے ہیں جغرافیائی حد۔ جو ہمارے ملک کی حد ہے 746.096 مربع کلومیٹر کی جو حد ہے، یہ ایک ایسی باؤنڈری وال ہے کہ اس کے اندر رہ کر ہم نے اسلام کو پھیلانا تھا، اسلامی قوانین کے مطابق زندگی بسر کرنا تھی۔ اس وجہ سے اس جغرافیائی حد کی ضرورت پڑی، ورنہ مسلمانوں کے ذریعے ایسے کہتے ہیں جن کی تو حدیں ختم ہی نہیں ہوئی۔ سلطنت عثمانیہ کو آپ دیکھیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت کو اگر بنا دیکھے تو کہاں تک ان کی حد پھیلی ہوئی تھی۔ یہاں جغرافیائی حد کا مقصد کیا تھا کہ ایک ایسا خطہ، ایک ایسی باؤنڈری وال جس کے اندر ہم نے اسلامی قوانین کا نفاذ کرنا ہے۔ اس کے بعد اب آتے ہیں مغربی تصور وطنیت اور اسلام کے تصور ملت کے درمیان فرق۔ یہ پہلا سوال بھی ہے، اس سوال کا جواب ادھر ہی ہم کریں گے تو آپ کو اس وقت مشرق میں جا کے آسانی ہوگی۔ اب اس کا جواب کیا ہے؟ مغرب میں قومیت کا تصور چند بنیادی امور پر مشتمل ہے۔ مغرب کی جو قومیت، جو قوم ہے، اس کا تصور کس پر ہے؟ چند امور پر۔ امر کی جمع امور، امر کی جمع امور، اور امور اسے کہتے ہیں کام کو۔ چند چیزوں پر مشتمل ہے۔ وہ چند چیزیں کیا ہیں ان کو میں بار بار کہوں گا تاکہ آپ کو بات آسانی سمجھ آ جائے۔ پہلی چیز ہے رنگ و نسل۔ مغرب والوں کے یہاں قومیت کا تصور کس کے اوپر ہے؟ رنگ و نسل پر۔ دوسری چیز وہاں پہ کیا ہے؟ زبان، وہ سارے لوگ ایک ہی زبان بولنے والے ہیں۔ اور تیسری چیز جغرافیہ، یعنی جغرافیائی حد۔ پہلی چیز رنگ و نسل پر وہاں کی قومیت کا تصور ہے، دوسری زبان کے اوپر، تیسری جغرافیائی حد پر۔ وہ واسطے ہیں جن سے مختلف ملک کے باشندے اپنا قومی تشخص متعین کرتے ہیں، وحدت کرتے ہیں عقائد کو، تشخص کرتے ہیں پہچان کو۔ اقبال کے نزدیک مغرب کا تصور وطنیت جب ایک نسب العین کی صورت اختیار کرتا ہے، نسب العین اصل مقصد، تو اسلام کی بنیادی روح سے متصادم ہو جاتا ہے۔ متصادم کے معنی ٹکراؤ پیدا ہو جاتا ہے۔ کیونکہ اسلام بنی نوع انسان کی وہ وحدت ہے، اب اسلامی نظریہ قومیت کی طرف میں جا رہا ہوں جو رنگ نسل اور زبان سے بالا تر ہے۔ یعنی مغرب میں قوم کا تصور دیا گیا، پہلی چیز رنگ و نسل کے اوپر، دوسری زبان کے اوپر، اور تیسری جغرافیائی حد کے اوپر۔ اور اسلامی نظریہ قومیت میں وطن کا تصور کیا ہے؟ قوم کا تصور کیا ہے؟ رنگ و نسل نہیں ہے، رنگ و نسل سے بالا تر۔ خطبہ حجت الوداع پہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر، کسی ادنا کو اعلیٰ پر کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے رنگ و نسل ہمارے مذہب میں کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رنگت کے اعتبار سے سیاہ کالے تھے، لیکن خدا کے ہاں ان کا معیار، ان کا مقام، ان کا مرتبہ کتنا بلند تھا کہ ایک دفعہ صبح انہوں نے اذان نہیں دی تو اللہ تعالیٰ نے سورج کو حکم نہیں دیا کہ وہ طلوع ہو جائے، دیر تک اندھیرا رہا تو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چل کے آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو حکم دیا جاؤ اذان پڑھو، دوبارہ اذان پڑھی گئی تو اس کے بعد اللہ نے سورج کو حکم دیا۔ تو ایسے بلند مقام پر تو کوئی رنگ و نسل نہیں۔ شروع میں علامہ اقبال مغرب کے تصور وطنیت کے قائل تھے اور انہوں نے وطن کے تصور کو بانگ دریا کی بعض نظموں میں ایک روحانی رنگ بھی دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اقبال
شروع میں یعنی ابتدا میں جب انہوں نے شاعری کا آغاز کیا تو اس کے ابتدا میں غالباً 1894 سے علامہ اقبال نے طالب علمی کے دور سے شاعری کا آغاز کیا، تو ان کا جو پہلا دور ہے 1924 میں ان کا پہلا مجموعہ بانگ درا شائع ہوتا ہے، اس میں ہمیں وطن سے محبت بھی نظر آتی ہے، وطن کا تصور بھی نظر آتا ہے، وطن کے لیے اقبال کی جدوجہد بھی نظر آتی ہے، لیکن بعد میں جا کے اقبال تصور سے وطن سے بالاتر ہو کر سوچتے ہیں، لیکن بہت جلد وہ اس اصل سے نکل آئے اور وطن کے مغربی تصور کی کھلم کھلا مخالفت کی، اور وطن کے تصور کی اقبال نے کیا کی؟ مخالفت کی۔ کیوں مخالفت کی؟ اس وجہ سے مخالفت کی کہ مسلمانوں کا تو شیوا ہی نہیں کہ وہ ایک قید کے اندر رہ کے اپنی زندگی بسر کرے، مسلمانوں کے لیے تو پھیلاؤ ہے کہ پوری دنیا کے اوپر پھیل جاؤ، پوری دنیا کو فتح کرو، اسلام کا نام روشن کرو، مسلمان کی کوئی حد نہیں، اور مسلمان کے لیے یہی بات لازم ہے کہ ہر وہ خطہ جو اللہ تعالیٰ کا ہے وہ مسلمان کا ہے، جہاں پہ بھی جائے گا وہ اس کا دیش ہے۔ انہوں نے وطن کی جغرافی کی قیود سے آزاد کر کے ایک فکری ضابطے کے طور پر ترتیب دی۔ قیود قید کی جمع ہے۔ کہا اس قید سے باہر نکل جاؤ، اس قید سے باہر رہنے کا اقبال نے ہمیں حکم دیا۔ تو یہاں پہ ابھی جو ہم نے پڑھا کہ مغرب کی تصور وطنیت اور اسلامی نظریہ قومیت میں کیا فرق ہے، تو پھر دوبارہ سے دہرا لیتا ہوں کیونکہ یہ سوال بڑا ضروری ہے۔ مغرب کا تصور رنگ و نسل پر، زبان پر اور جغرافیائی حد پر مشتمل ہے، جبکہ ہمارے مذہب میں نہ جغرافیائی حد ہے، نہ زبان ہے، نہ رنگت ہے، نہ قبیلے ہیں، نہ نسل ہے۔ ان سب سے بالاتر ہو کر ہمارا مذہب ہمیں ملت کا تصور دیتا ہے، ہمیں قوم کا تصور دیتا ہے کہ المسلم اخو المسلم کے تحت دنیا کے کسی بھی خطے میں رہنے والا کوئی بھی مسلمان وہ ہمارا بھائی ہے، اس کی عزت و تکریم ہمارا اتنا ہی فرض ہے جس طرح ہم اپنے خونی بھائی کا خیال رکھتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارا خونی رشتہ ہے اور وہ روحانی رشتہ ہے۔ دونوں کی اقدار، دونوں کی اہمیت، دونوں کی قدر، دونوں کی عزت ہمارے مذہب دین اسلام نے ہمیں سکھلائی ہے۔ تو اس کے بعد انشاءاللہ یہاں سے آگے کل دوبارہ نئے لیکچر کے ساتھ شروع کروں گا کہ اقبال نے مزید وطن کے تصور کے لیے کیا خدمات دی ہیں۔ تو کل تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ کل دوبارہ پھر آپ سے حاضر ملوں گا اور یہاں سے آگے بات کو آگے بڑھاؤں گا۔